السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ احقاف کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی 3 آیات کا ترجمہ پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پھر اسی اہم ترین پیغام کو یاد دلایا ہے جو اللہ تعالیٰ تقریباً ہر صورت کے شروع میں بیان کرتے ہیں۔ یہ اس قادر مطلق کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ شروع میں ہی ہم کو یاد دلا دیتا ہے کہ یاد رکھو کہ یہ آیات جو ہیں وہ اللہ بزرگ و برتر کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ کہیں کہا گیا ہے کہ وہ زبردست اور دانا کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، کہیں کہا گیا ہے کہ وہ زبردست حکیم کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، کسی صورت کے شروع میں کہا گیا ہے وہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مختلف خاصیتوں کا ذکر شروع میں ہی کر دیا گیا ہے، اور یہ یقین دلایا گیا ہے۔ بہت سی صورتوں میں شروع میں قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ تو ایک پروردگار، ایک مالک جب ہم سے یہ بات کہہ رہا ہے تو ہم کو اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ خود اپنے قسم کھا کے بعض جگہ پر اور بعض جگہ یقین دلا کر اپنے خاص ہستی کا جب وہ کہتے ہیں کوئی بات بیان کرتے ہیں تو انسان ایک ناچیز ہستی کو سر جھکا کر سننا چاہیے اور صدقے دل سے ایمان لانا چاہیے۔ وہ کیسے بدبخت لوگ تھے، بد نصیب لوگ تھے، نالائق لوگ تھے، جن کو اللہ کے رسول اور اس کے نبی اس طرح کی آیات سنایا کرتے تھے اور ان کو وہ سن کے انسنی کر دیتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کا انکار کر دیتے تھے۔ کتنی بد نصیبی کی بات تھی۔ یعنی اس لحاظ سے تو وہ خوش نصیب تھے کہ ان کے دور میں ان کے سامنے رسول آئے، اللہ کے پیغمبر آئے، نبی آئے، انہوں نے خود سنایا ان آیات کو۔ ہماری تو پھر بھی قسمت کم ہے کہ ہمارے پاس صرف کلام آیا ہے، ہم نبیوں کو دیکھ نہیں سکے، رسولوں کو دیکھ نہیں سکے۔ ہمارے پاس ان کا کلام آیا ہے، لیکن اس پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ کلام ہمیں خالص حالت میں اور انہی الفاظ میں سننے کو مل رہا ہے، پڑھنے کو مل رہا ہے جو قادر مطلق نے نازل کیے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی خوش بختی کی بات ہے، اور اس خوش بختی کو پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے ایک ایک لفظ پر، ایک ایک آیت پر ایمان رکھیں اور ہمارے دل احترام سے جھک جائیں اس کے حضور۔ تو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور یہ بات کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، بار بار یاد دلائی ہے انسان کو کہ یہ جو زمین ہے اور آسمان ہے، اس کے درمیان کی تمام چیزیں، یعنی دوسرے الفاظ میں پوری کائنات اسی اللہ پروردگار نے، قادر مطلق ہستی نے پیدا کی ہے، بنائی ہیں۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ایک خاص مدت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ کوئی بھی چیز جو ہم کو اس دنیا میں نظر آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک خاص مدت کے لیے مقرر بنائی گئی ہے۔ یعنی ایک وقت آنا ہے اس چیز کو ختم ہو جانا ہے، ایک وقت آنا ہے اس انسان کو ختم ہو جانا ہے، ایک وقت آنا ہے کہ پوری قوم کو ختم ہو جانا ہے۔ ایک قوم آتی ہے پھر
ختم ہو جاتی ہے، نئی قوم آتی ہے، نئی نسل آتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر نئی نسل آتی ہے، نئی قوم آتی ہے. تو یہ سلسلہ ازل سے چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. تو یہ انسان ہرگز نہ سوچے کہ یہ زندگی ہمیشہ کی ہے یا کوئی بھی چیز. یعنی انسان کی زندگی تو کیا، پوری قوموں کی قومیں آتی اور جاتی رہتی ہیں، ان کے عروج و زوال آتے جاتے رہتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں ان کے ساتھ. حالات اچھے بھی آتے ہیں، وہ بھی چلے جاتے ہیں، برے آتے ہیں، وہ بھی چلے جاتے ہیں، موسم وہ آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے یہ زمین بنائی گئی، اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے. یہ کائنات جو بنائی گئی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں آج کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز کمپیوٹرائزڈ ہے، پروگرامڈ ہے، اور ہر چیز کا ایک وقت فکس کر دیا گیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا اس دنیا کی تباہی اور پھر قیامت کا وقت بھی مقرر ہے، پروگرامڈ ہے. اور وہ پروگرام کس نے کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا ہے. تو بہت سوچ سمجھ کے کیا ہوگا اس نے. تو اب لوگ جلدی مچاتے ہیں کہ یہ قیامت ابھی تک آئی کیوں نہیں، اب کیوں نہیں آ جاتی. یہ کافر لوگ یہ کہتے تھے کہ قیامت کے دعوے بہت کرتے ہو، لے کیوں نہیں آتے. تو یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک پروگرام بنا دیا ہے، اور وہ اپنے وقت پر آئے گی اور یقیناً آئے گی. لیکن یہ کافر مشرک لوگ اس بات کو مانتے نہیں، مان کے نہیں دیتے، انکار کرتے ہیں. لیکن یہ بہت بڑی غلطی ہے. ہم اگر پروردگار کو سمجھ جائیں، مالک حقیقی کو سمجھ جائیں کہ وہ بے انتہا قدرت کا مالک ہے، یہ ساری چیزیں جو کائنات میں نظر آتی ہیں اس نے پیدا کی ہیں، تو اندازہ لگائیے کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے. انسان آج تک اس کی وسعت کا اندازہ نہیں لگا سکے. ابھی بھی جو نئے سیارے، نئے کہکشائیں دریافت ہوتی رہتی ہیں، پھر نئی ٹیلیسکوپ ایجاد ہوتی ہے طاقتور، پھر اس سے اور کچھ سیارے معلوم ہوتے ہیں. یعنی کائنات کو اب تک انسان پوری طرح اسٹڈی نہیں کر پایا ہے، سمجھ نہیں پایا کہ کتنی وسیع ہے. تو پھر ایسے پروردگار، ایسے خالق نے جو کچھ ہم کو کہا ہے، میسج دیا ہے، پھر وہ کس طرح غلط ہو سکتا ہے؟ ہمیں اس پہ آنکھ بند کر کے یقین کرنی چاہیے. کہیں سے ہمیں کوئی آیت سننے کو مل جائے، اگر وہ قرآن کی آیت ہے، تو ہمیں اس پر آنکھ بند کر کے یقین کرنا چاہیے، اور اتنا پکا یقین ہونا چاہیے کہ وہ کسی حالت میں متزلزل نہ ہو. کیونکہ اسی مالک نے، اسی قادر مطلق نے یہ آیت ہم تک پہنچائی ہیں تاکہ ہم اپنے اعمال سدھار لیں ہماری بہتری کے لیے. تو ہمیں پورا کوشش کرنی چاہیے کہ اس ایمان کے ساتھ ہم اپنا عمل بھی اچھا کر لیں، اور اپنے لیے اچھے اجر کے ہم مستحق ہو جائیں، اچھے انجام کی ہم توقع کریں اور اس کے لیے پوری محنت کریں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں مایوس نہیں کرے گا. ہمارے اگر اعمال اچھے ہوں گے، برائیوں سے بچے ہوں گے، تو وہ سب کچھ دے گا جو اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.